حالیہ سیلاب نے جہاں انسانی آبادیوں کو تباہ کیا ہے، وہاں اس کی شدت نے دریائے سندھ سے وابستہ آبی حیات کو بھی شدید متاثر کیا ہے۔ دریائے سندھ میں پائے جانے والے دنیا کے نایاب آبی جانور انڈس ڈالفن کی نسل جو پہلے ہی معدومیت کے خطرے سے دوچار تھی کو مزید خطرات کا سامنا ہے۔ اس کی وجہ سیلاب کے نتیجے میں بیراجوں کے گیٹ کھولنے سے اس کی آبادی کا اب سے ڈاؤن سٹریم اور ڈاؤن سے اپ سٹریم میں منتقل ہونا ہے۔ آبی ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈس بلائنڈ ڈولفن کا رہائشی علاقہ پہلے صوبہ خیبر پختونخوا کے اٹک کے مقام سے لے کر کوٹری تک پھیلا ہوا تھا، لیکن 1930 کے بعد بیراجوں اور ڈیموں کی تعمیر کی وجہ سے اس آبی جانور کا مسکن سکڑتا چلا گیا اور اس کا سمندر سے رشتہ ختم ہو گیا، اور اب یہ جناح براج سے سکھر براج کے درمیان کے علاقے تک محدود ہو گئی ہے۔ ورلڈ وائڈ فنڈ کے سال 2001 کے سروے کے مطابق دریائے سندھ میں انڈس ڈولفن کی کل آبادی 965 تھی، جبکہ 2008 میں اس کی آبادی بڑھ کر 1650 سے 1700 کے درمیان ہو گئی ہے۔ انڈس ڈولفن ایک آبی ممالیہ ہے جس کا قد 2.5 میٹر اور وزن تقریباً 70 سے 110 کلو گرام ہوتا ہے۔ اس کی اوسط عمر 28 سال ہے اور یہ 30 سے 120 سیکنڈ کے بعد سانس لینے کے لیے منہ پانی سے باہر نکالتی ہے۔ سندھی اور سرائکی زبان میں اندھی بلند یعنی بلائنڈ ڈولفن اور اردو میں سوسو کہا جاتا ہے۔ جنگلی حیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ آبی ذخائر اور بیراجوں کی تعمیر، دریا کنارے کیمیکل انڈسٹری، ہائیڈل پاور اسٹیشن اور پانی کی آلودگی نے بلائنڈ ڈولفن کے قدرتی مسکنوں کو تباہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہاں بسیرا کرنے والی انڈس ڈولفن کو زندہ رہنے میں دشواری ہونے لگی۔ ڈولفن کی نسل کشی کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ دوائیوں میں اس کے گوشت اور چربی استعمال کرنے کے لیے اس کا شکار کرتے ہیں۔ اس منفرد آبی مخلوق کی زندگی بچانے کے لیے حکومت پاکستان نے UNDP، ورلڈ وائڈ فنڈ، پاکستان ویٹ لینڈ پروگرام کی مدد سے ریسکیو اور دریا کے ساتھ ساتھ بسنے والی کمیونٹیوں میں آگہی مہم تو شروع کی ہے، مگر اس کا دائرہ محدود ہے۔ پتہ ہی کیا نہیں جو کیا چاہے بس یہ WWF پاکستان ویسے گراس روٹ لیول پہ کام کر رہے ہیں، along دا انڈس ریور تمام کمیونٹیز کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں انٹریکشن کرنے کی، لیکن اس کے باوجود بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ ہم لوگ کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ ہم لوگ نہیں پہنچ سکے ہیں، جہاں تک ہمارے میسیجز نہیں گئے ہیں۔ تو ہم ابھی مزید اویئرنیس کے لیے پاکستان ویٹ لینڈ پروگرام جو WWF کا ایک اور انیشیٹو ہے، اس میں ہم نے اپنے کچھ نئے سیکٹرز کا آغاز کیا ہے، جس میں ایک ہم نے آفس سٹارٹ کیا ہے توسا میں بیراج کے ساتھ، اور ایک ہم نے اپنا آفس سٹارٹ کیا ہے پاکستان ویٹ لینڈ پروگرام نے سکھر بیراج کے ساتھ۔ ضلع مظفر گڑھ کی یونین کونسل ڈھاکہ میں جہاں پر دریائے سندھ اور چناب آپس میں ملتے ہیں، پچھلے 2 ہفتوں کے درمیان مقامی شکاریوں نے مچھلی کے شکار کے دوران 2 ڈالفنز کو پکڑا، جن میں سے ایک کو صوبہ پنجاب کے شعبہ اطلاعات سے تعلق رکھنے والے عطا بلوچ نامی اہلکار نے ریسکیو کرا لیا، جبکہ دوسری زندگی کی بازی ہار گئی۔ میں آیا ہوا تھا اسی علاقے میں اپنے دوستوں کے پاس، میں کوشش کرتا ہوں کہ ویکینڈ پہ دریا کے ساتھ رابطہ رہے۔ میں آیا تو یہاں پتہ چلا کہ انڈس ڈالفن جسے ہم کلنڈ کہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ کسی شکاری نے اس کو پکڑ کے اور 7 والے پانڈ میں چھوڑ دیے ہیں، اور اس کے عزائم جو ہے وہ کوئی اسے چھوڑنے کے نہیں ہے، بلکہ اس کا وہ دیر میں نہیں چلا، ایکسپائر ہونے سے پہلے ہم نے اس کو ریسکیو کیا ہے اور اس کے بعد ہم اسے دوبارہ دریا میں۔ آبی حیات خاص طور پر انڈس بلائنڈ ڈولفن کی نسل کشی کو روکنے کے لیے جہاں آگے ہی مہم کا دائرہ کار بڑھانے کی ضرورت ہے، وہاں آبی آلودگی پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ بیراجوں کے ڈیزائن پر بھی نظر ثانی کرنا ہوگی۔